وحکمہ ان یتناول المخصوص قطعا۔ آپ تمام تقسیمات پڑھ لیے اور اقساموں کو بھی آپ جان لیے۔ اب یہاں سے ان قسموں کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ تو چونکہ پہلی تقسیم میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ خاص ہے، تو خاص ہی کے احکام پہلے بیان کر رہے ہیں، اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ خاص کے دو احکام ہیں، ایک ہے حکم مذہبی، دوسرا ہے حکم ہے فریق ثانی کی بات کو رد کرنے کے لیے۔ پہلا حکم کیا ہے خاص کا؟ خاص کا پہلا حکم یہ ہے کہ لفظ خاص کا جو معنی ہے، جو مدلول ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اس لفظ خاص سے وہی معنی مراد لینا قطعی طور پر واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بے عینی ہی اسی معنی کو لینا ہوگا، نہ اس میں آپ کمی کر سکتے ہیں نہ تو اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثلا لفظ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یہ سب خاص الفاظ ہیں، تو 3 بولے گا تو 3 ہی مراد لینے ہوں گے، 2.5 نہیں لے سکتے ہیں، 3.5 بھی نہیں لے سکتے ہیں، 4 5 تو دور کی بات ہے۔ چونکہ لفظ خاص اتنے عدد کو کہتے ہیں تو اس میں کم بھی نہیں کر سکتے، کم کریں گے تو 3 نہیں رہے گا، زیادہ کریں گے تو اس کو 3 نہیں کہا جائے گا، تو اس کا جو معنی ہوتا ہے اسی کو مراد لینا قطعی طور پر یہ واجب اور فرض ہوتا ہے۔ یہ خاص کا حکم ہے، اسی کو حضرت مصنف نے کہا کہ وہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، یعنی اس خاص کا جو معنی ہے وہ قطعی الثبوت ہوتا ہے، قطعی الدلالت ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہی معنی مراد لیں گے، اس کے علاوہ نہیں لیں گے۔ اس کی ایک مثال انہوں نے دی، مثلا کسی نے کہا زید عالم، کیا کہا؟ تو زید خاص ہے، ایک مخصوص آدمی کا نام ہے، تو اب زید ہی مراد لیں گے کہ بکر مراد لے لیں گے؟ وہ زید ہی لیں گے۔ عالم کا لفظ بھی خاص ہے، اس کا معنی ہے کہ علم والا، تو یہ بھی قطعی ہے، تو زید بھی قطعی اور عالم بھی قطعی۔ تو اب قطعی طور پر یہ حکم ثابت ہوگا کہ زید کے لیے علم ہی ثابت ہے، اور زید ہی کے لیے ہے اور وہ علم ہے، سمجھ گئے؟ تو خاص کا یہ حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ خاص کا کہ اس میں اس کے خلاف کا احتمال تو نہیں ہوتا ہے، وہی معنی ہوگا، اس کے خلاف کا احتمال ہوگا ہی نہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس میں بیان اور توضیح کا احتمال نہیں ہے۔ بیان اور توضیح کا یعنی کوئی خاص لفظ ہے، اس کے باوجود کوئی کہنے لگے نہیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد فلاں ہے، دھمکا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، چونکہ خاص جو ہوتا ہے بالکل واضح ہوتا ہے، اور جو واضح ہوتا ہے اب مزید اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، مزید وضاحت کو وہ قبول ہی نہیں کرے گا، مزید وضاحت کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ جو یہ بد مذہب اپنی کتابوں میں گستاخی کر بیٹھے ہیں، اب اس میں وضاحت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے دیا، تشبیہ کے معنی میں خاص ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ ہاں، خاص جو ہوتا بین خود ہوتا، واضح ہوتا، اب اس کی وضاحت کی ضرورت، وضاحت کرنے سے بھی قبول، اب یہ مراد ہے، وہ مراد ہے، یہ تعویل کرتے ہیں، یہ سب کو قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، واضح طور پر کہا شیطان کا علم زیادہ ہے، یہ لفظ بالکل خاص، شیطان کے لیے زیادہ علم ہے، یہ واضح، اب اس کی وضاحت کی ضرورت، وضاحت کرنے سے بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے یہ جو تعویلات کر رہے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو خاص کا پہلا حکم کیا ہے کہ خاص کا جو معنی مدلول ہوتا ہے وہی معنی قطعی طور پر ثابت ہوگا، اس کے خلاف کا احتمال تک باقی نہیں رہتا۔
سمجھ گئے؟ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس کی مزید اپنی طرف سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کرے گا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گیا؟ ہاں، یہ دو حکم ہیں۔ بیان کو وہ قبول نہیں کرتا، بیان آتا ہے مجمل کا، کس کا؟ اور یہ خاص تو مجمل کا مد مقابل ہے، کیا ہے؟ اس لیے یہ بیان کو قبول، یعنی بیان تفسیر کو قبول نہیں کرے گا۔ کس کو قبول نہیں کرے گا؟ ہاں۔ باقی بیان تقریر ہے، بیان تغییر ہے، یا بیان تبدیل ہے، تو اس طرح کے بیانات کو خاص قبول کرتا ہے۔ یعنی خاص کا بیان بیان تقریر آئے تو ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ بیان تقریر سے خاص کے معنی میں اور قطعیت آتی ہے اور محکم ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، بلا دلیل جو احتمال کا اندیشہ تھا وہ اور ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ خاص میں تو احتمال عن دلیل پہلے سے ختم ہے، لیکن احتمال بلا دلیل ہو تو جب تفسیر تقریر لے کے کیا کہتے ہیں بیان تقریر لے کے آئیں گے تو احتمال بلا دلیل بھی ختم ہو جاتا ہے، تو بیان تفسیر نہیں ہوگا، چونکہ بیان تفسیر ہمیشہ مجمل کا آتا ہے۔ کس کا آتا ہے؟ اور خاص مجمل نہیں، خاص تو مجمل کا اپوزٹ ہے۔ کیا ہے؟ اپوزٹ ہے، بیان تفسیر نہیں آئے گا۔ بیان تقریر آ سکتا ہے کہ بیان تقریر سے خاص کی قطعیت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی قطعیت میں اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اب رہی بات بیان تغییر اور بیان تبدیل کی، یہ کسی بھی کلام میں ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی کلام میں خاص ہو عام ہو کسی میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ پہلا حکم کیا ہے کہ خاص کا جو معنی مدلول ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہوگا، اس میں غیر کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ خاص بین بنفس ہی ہوتا ہے، اس میں بیان کی گنجائش نہیں ہوتی، بیان مجمل کا آتا ہے بیان تفسیر۔ سمجھ گئے؟ خاص مجمل نہیں ہے، مجمل کا اپوزٹ ہے۔ ہاں، بیان تقریر آ سکتا ہے، چونکہ اس بیان سے خاص کی قطعیت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی قطعیت میں اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بیان تغییر اور تبدیل یہ تو کسی میں بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ گیا؟ دیکھو، حکم ہو خاص کا حکم یہ ہے کہ یتناول المخصوص قطعاً، کہ یہ مخصوص کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر، یعنی اے اثرہ المرتب علیہ، یعنی جو اثر جو حکم اس پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یتناول المخصوص الذی ہوا مدلولہ، کہ وہ اس مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہو جو اس کا مدلول ہے، بحیث یقطع احتمال الغیر، اس طور پر کہ غیر کا احتمال ختم ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ فَإِذَا قُلْنَا، یقطع اگر اس کو متعدی مانے تو احتمال الغیر یہ مفعول بن جائے گا کہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیا۔ فَإِذَا قُلْنَا، جب ہم نے کہا زید عالم، زید عالم ہے تو فزید خاص، زید خاص ہے، لا يحتمل غیرہ، اس کے غیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، احتمالا ناشئا عن دلیل، ایسا احتمال جو دلیل سے پیدا ہو، خاص میں وہ احتمال نہیں ہوتا۔ عالم ایضا خاص، لفظ عالم بھی خاص ہے، لم يحتمل غیرہ، یہ بھی غیر کا احتمال نہیں رکھتا۔ اسی طرح فکل واحد من الکلمتین یتناول مدلولہ قطعا، تو کلمتین میں سے ہر ایک، زید اور عالم میں سے ہر ایک شامل ہے اپنے مدلول کو قطعی طور پر۔ تو اب مجموعہ سے ثابت ہوا کہ زید کے لیے عالم ہونے کا حکم بالکل قطعی ہے۔ فثبتت من مجموع الکلام قطعیت الحکم بعالم علی زید بہذہ الواسطہ، تو اب پورے مجموعہ کلام سے زید پر عالم ہونے کے حکم کی قطعیت ثابت ہوتی ہے اس وسیلے سے، خاص ہونے کے وسیلے سے۔ ولا يحتمل البیانہ، دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا، کیوں؟ لکونہ بینا، خود اس کے بین ہونے کی وجہ سے، خود واضح ہیں اس لیے الگ سے اس کی وضاحت قبول نہیں کی جائے گی۔ ھذا حکم آخر مکمل للحکم الاول، یہ خاص کا دوسرا حکم ہے جو پہلی حکم کے لیے
طاقت پہنچانے والا ہے۔ کأنہما متحدان، گویا کہ یہ دونوں حکم متحد ہیں، دونوں حکم، چونکہ اس حکم سے پہلے حکم سے الگ معنی نہیں بلکہ اسی معنی کو اور قوی کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ دونوں حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ فرق اتنا ہے، یہ قطعیت والا جو حکم بتایا یہ بیان مذہب کے لیے ہے، اور یہ جو احتمال بیان نہ رکھنے والا جو حکم بتایا یہ فریق مخالف کی نفی کے لیے ہے۔ لیکن الاول لبیان المذہب، لیکن پہلا والا حکم یہ مذہب بیان کرنے کے لیے ہے، دوسرا فریق مخالف کے قول کی نفی کرنے کے لیے اور آنے والے تفریعات کی تمہید کے لیے، جو مثالیں آئیں گی۔ معنی یہ ہوگا کہ خاص احتمال نہیں رکھتا ہے بیان کا، یعنی بیان تفسیر کا، اے لا يحتمل الخاص بیان التفسیر، یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ کیوں نہیں رکھتا؟ کہ اس لیے خود وہ ظاہر ہے، لکونہ بینا بنفسہ، خود بخود اس کے بین ہونے کی وجہ سے۔ پھر یہ کہ بیان کس کا آتا ہے؟ مجمل کا، خاص مجمل تھوڑو ہے، یہ تو مجمل کے مد مقابل ہے، فہو مقابل للمجمل، اور یہ خاص تو مجمل کے مقابل ہے۔ حیث یحتاج الی بیان المجمل و تفسیرہ، کہ مجمل تو مجمل کے بیان اور تفسیر کا محتاج ہے اور یہ خاص محتاج نہیں ہے، تو بیان کو قبول نہیں کرتا۔ کون سا بیان؟ بیان تفسیر کا۔ بیان تقریر تو ہاں وہ قبول کرتا ہے، بیان تقریر قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اس بیان سے خاص کی قطعیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَأَمَّا بیان التقریر والتغییر فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاصُ، رہا بیان تقریر و تغییر تو خاص ان کا احتمال رکھتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْقَطْعِيَّةَ، اس لیے کہ یہ بیان تقریر اور بیان تغییر خاص کی قطعیت کے منافی نہیں ہیں، تو اگرچہ خاص بین ہو، قطعی ہو، اس کے بعد بھی یہ بیان آ سکتے ہیں، چونکہ ان کی قطعیت میں آ کے یہ کوئی فرق پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی قطعیت میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ کہ فَإِنَّ بیان التقریر، اس لیے کہ تقریر کا جو بیان ہے یزیل الاحتمال الناشی بلا دلیل، اس احتمال کو ختم کر دیتا جو بغیر دلیل کے پیدا ہو رہا تھا۔ خاص تو خود بخود اس احتمال کو ختم کر رہا ہے جو دلیل سے پیدا ہو، لیکن بلا دلیل والے احتمال کو خاص خود ختم، لیکن بیان تقریر جب آ جائے گا تو بلا دلیل والے احتمال بھی چلے جائیں گے، تو گویا کہ اس کے ذریعے اور تقویت ملتی ہے، احتمالات سرے سے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فَيَكُونُ مُحْكَمًا، تو ایسی صورت میں تو وہ محکم ہو جائے گا۔ جسے کہا جاتا جانی زید، تو ہو سکتا ہے مجازن بول دیا زید آ گیا، لیکن کہا نہیں جانی زید زید، اس کا مطلب مجاز نہیں ہے، زید کنفرم طور پر آیا۔ بیان تغییر تو کر، بیان تغییر تو ہر کلام میں ہے، بیان تغییر کا احتمال ہر کلام میں، ہر کلام اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ بیان التغییر یحتملہ کل کلام، اور بیان تغییر کا احتمال ہر کلام رکھتا ہے، قطعی ہو، قطعیاً کانا، قطعی ہو، اور ظنیاً یہ ظنی ہو، سمجھ گئے؟ سب قبول کرتا ہے۔ جیسے کہا انت طالقن، انت طالقن جیسے کہے گا فوراً طلاق ہو جائے گی، لیکن آگے بڑھا دیا ان دخلت الدار، تو اب حکم بدل گیا، ابھی طلاق نہیں پڑ رہی ہے، اب طلاق فوراً جو طلاق پڑ رہی تھی جس میں تنجیز تھا، اب یہ شرط لانے کی وجہ سے اب معلق ہو گئی یا طالق ہو گئی، بدل دیا کہ نہیں بدل دیا؟ تنجیز سے طالق کی طرف کر دیا، تو یہ تو خاص ہے بالکل، انت طالقن یہ خاص ہے، مگر اس بیان تغییر سے بدل گیا حکم۔ تو خاص ہو یا عام ہو، ظنی ہو یا قطعی ہو، یہ بیان تغییر کو کوئی بھی قبول کرتا ہے، سمجھے؟ جسے کہا جاتا انت طالقن ان دخلت الدار، کا یہ حال بیان تبدیل کا ہے کہ اس کا احتمال خاص بھی رکھتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دھیان سے سنو، خاص اپنے معنی مدلول ہی پر دلالت کرے گا قطعیت کے ساتھ، دوسرے کا احتمال اس میں نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، اس میں کسی کو جوڑ بھی نہیں سکتے ہو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کا بیان بھی آپ نہیں لا سکتے، اس کی وضاحت آپ پیش نہیں کر سکتے، چونکہ وہ خود بین ہے۔ یہ دونوں حکم معلوم ہو گئے؟ تو اب سنو، خاص کا جب حکم قطعی ہے اس کے علاوہ کوئی معنی اس میں جڑ نہیں سکتا، اسی بنیاد پر اب کچھ مسائل کی تفریح کر رہے ہیں، کچھ مثالیں دکھا رہے ہیں۔ مثلا
نماز میں رکوع سجود یہ فرض ہے. کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے تعدیل ارکان. کیا ہے؟ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. اطمینان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا ٹھہر جائے کہ ایک مرتبہ آپ وہاں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. اتنا ٹائم ہونا چاہیے. سبحان اللہ کہنا نہیں ہے اس میں، اتنا ٹائم ہونا چاہیے. ورنہ سبحان اللہ جہاں پڑھنا وہاں پڑھیں گے نا، کہ قیام میں بھی سبحان اللہ پڑھیں گے. تو یہ ہے تعدیل ارکان کا مطلب. ٹھیک ہے. رکوع تو فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، قوما جلسہ یہ بھی. اب اس میں جو تعدیل ارکان ہے یہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے امام اعظم اور امام شافعی، امام ابو یوسف بھی ادھر ہی ہے. کدھر؟ امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف. اس مسئلے میں ان کے یہاں یہ ہے کہ جس طرح رکوع اور سجدہ فرض ہے، اسی طرح تعدیل ارکان بھی فرض ہیں. یعنی رکوع تو فرض ہے، یہ بھی فرض ہے کہ کم از کم اتنی دیر تک رکا رہے کہ ایک بار تسبیح پڑھ سکے. اتنا رکنا بھی فرض ہے. کن کے یہاں؟ امام شافعی کے یہاں. سمجھ گئے؟ وہ کیوں یہ فرض قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک اعرابی صحابی مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی اور خفیف انداز میں ادا کی، ہلکے میں، یعنی عجلت میں نماز پڑھ لی، جلد بازی جس کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اور جب بندہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس کا مطلب نماز ہوئی نہیں. اس کا مطلب نماز تبھی نہ کہا تم نے پڑھی نہیں. تو انہوں نے تو رکوع سجدہ سب کیا تھا، کمی کیا تھی؟ تعدیل کی. کس کی کمی تھی؟ یعنی اطمینان سے یہ ارکان ادا. تو سرکار نے اس کو کہا دوبارہ نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعدیل ارکان فرض ہے. تعدیل ارکان فرض ہے. کون کہتے ہیں؟ امام شافعی علیہ رحمہ. سمجھ گئے؟ لیکن ہمارے یہاں یہ فرض نہیں ہے. فرض کیوں نہیں ہے؟ فرض اس لیے نہیں ہے کہ قاعدہ پہلے بتا دیا، جو لفظ خاص ہے اس خاص سے اسی کا معنی ثابت ہوگا، کوئی ایکسٹرا معنی اس میں آپ جوڑ نہیں سکتے ہیں. ایکسٹرا معنی جوڑ نہیں سکتے. تو قرآن میں آیا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو رکوع بھی خاص، سجدہ بھی خاص. رکوع کہتے ہیں انحناء کو، الانحناء عن القیام، کھڑے ہونے سے جھک جانا، اس کو کہتے ہیں رکوع. سمجھ گئے؟ سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، اس کو سجدہ کہتے ہیں. یہ معنی خاص ہے. اتنا ہی معنی ہے. سجدہ کا معنی اتنا ہے، پیشانی کو زمین پر رکھنا. رکوع کا معنی ہے جھکنا. خاص ہی ہے. اور خاص کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اس کا حکم پہلا ہو کہ اسی کا معنی ثابت ہوگا، ایکسٹرا اس میں نہیں لا سکتے. تو اب جو کہہ رہے کہ نہیں خالی جھکنا نہیں ہے بلکہ جھک کے ایک تسبیح کے مقدار رہنا ہے، یہ ایکسٹرا معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب سجدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خالی پیشانی کو زمین پر رکھنا نہیں ہے بلکہ اتنی دیر تک رکھنا ہوگا کہ ایک تسبیح کی مقدار ٹائم گزر جائے. یہ ایک معنی جوڑنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ خاص میں جوڑا جا سکتا ہے؟ خاص میں جوڑا نہیں جا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ حضرات جو جوڑ رہے ہیں اس حدیث پاک کے ذریعے
تو کس بنیاد پر جوڑ رہے ہیں آپ؟ اس حدیث کو کیا مان رہے ہیں آپ؟ قرآن تو قطعی ہے، اس حدیث کو کیا مان رہے ہیں آپ؟ بیان تفسیر مان رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ خاص میں بیان کا احتمال نہیں ہوتا، بیان تفسیر کا احتمال نہیں ہوتا، تو اس حدیث کو آپ بیان نہیں مان سکتے تفسیر. سمجھ گئے؟ تو قرآن مطلق رکوع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، قرآن مطلق سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور آپ اس رکوع اور سجود کو مقید کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن کا جو حکم مطلق ہے، اس خبر واحد کے ذریعے اس کے اطلاق کو آپ منسوخ کرنا چاہ رہے ہیں، منسوخ ماننا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ منسوخی تو ہوگا یہ. تو گویا کہ اس خبر واحد کے ذریعے حکم قرآن، ان مطلق قرآن کو منسوخ ماننا لازم آئے گا، اور خبر واحد کے ذریعے قرآن کا اطلاق منسوخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قطعی ہیں اور خبر واحد ظنی ہے. خبر واحد کیا ہے؟ ہاں، اس لیے یہ اضافہ نہیں کر سکتے. تو کیا وہ حدیث چھوڑ دیں گے؟ کہ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس حدیث پر بھی عمل ہوگا. یہی تو ہے سنی کا کام، کہ قرآن پر بھی عمل کریں گے اور سنت پر، حدیث پر بھی عمل کریں گے. قرآن پر بھی عمل کریں گے، سنت پر بھی. کیسے عمل کریں گے آپ؟ تو کہا کہ قرآن کہہ رہا رکوع کرو، تو نفس رکوع، نفس سجدہ قرآن کے حکم سے فرض ہیں. تعدیل ارکان حدیث سے ثابت ہے، وہ خبر واحد ظنی ہے، تو ظنی سے فرض ثابت نہیں ہوتا، واجب ثابت ہوتا ہے. تو اب یہ کہیں گے کہ رکوع اور سجود تو فرض ہیں، مگر اس میں تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل ارکان واجب ہے، چونکہ یہ حدیث خبر واحد ہے. خبر واحد دلیل ظنی ہے، دلیل ظنی سے فرضیت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، اس سے وجوب کا ہو سکتا ہے. فرض کے لیے دلیل قطعی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ رکوع و سجود کے ساتھ تعدیل ارکان کو آپ جوڑ نہیں سکتے، چونکہ خاص کا معنی جو ہوتا ہے وہ قطعی ثبوت ہوتا ہے، اس میں ایکسٹرا جوڑا نہیں جا سکتا. سمجھ گیا؟ یہ کل پڑھیں گے آپ.